बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी ही दिलचस्प खबर से करना है और खबर ये है कि पाकिस्तान गज़ा पीस बोर्ड का मेंबर बाकायदा बन गया है, जबकि कई ममालिक ने इस बोर्ड की मुखालफत भी की है। पाकिस्तान ने इस बोर्ड का मेंबर बनकर क्या दुरुस्त फैसला किया है? क्या पाकिस्तान आज तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ा हुआ है या गलत सिमत में खड़ा हुआ है? सितारे क्या बता रहे हैं सर? इस हवाले से काइंडली बताइएगा। माय प्लेज़र भाई। बात ये है कि इस ज़ायचे को देखने की तब ज़रूरत पड़े जब हमें पता नहीं हो कि आगे होना क्या वाला है। हालात ही बता रहे हैं, दुनिया के अगर हालात का जायज़ा लें तो दुनिया के हालात जो हैं बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, आपके सामने हैं। कोई भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है इस टाइम में, क्योंकि जब इतने सारे प्लैनेट के इन्फ्लुएंस आ जाते हैं एक घर में, जैसे कैप्रिकॉर्न में आए हुए हैं, तो चीज़ें जो हैं हाथ से बाहर निकलती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के जो हैं इम्कानात बढ़ते हैं। ये बात गालिबन मेरे ख़्याल से नवंबर की है या अक्टूबर की है, जब आप ये ग़ज़ा पीस की बात कर रहे थे और आपने बताया था कि फ़ौज जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर तो ये जाएगी तो पाकिस्तान बहुत बड़े मसले में शामिल होने जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है। इसमें एक बात आप ज़रा अंडरस्टैंड करिएगा प्लीज़। पाकिस्तान एज़ अ कंट्री ये एक ऐसे हालात में आ रहा है कि जिसमें इसकी वाह-वाह बहुत होगी, लेकिन इंटरनली बहुत डैमेज होगा। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया में इसके नाम या इसके बारे में सोचना कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दुनिया में ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस अब जो है इख्तियार कर चुका हुआ है। और आप देखिएगा आने वाले खुदा ना खास्ता जो जंगें होनी है, पाकिस्तान बड़ी स्ट्रैटेजिक प्लेस होल्ड करेगा। ये मैं आपको बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। लेकिन एट द सेम मोमेंट जैसे दीमक अंदर से खोखला करती है, ये दीमक अंदर से खोखला करने वाला स्टेप उठाया गया है। इसके अभी आपको फ़ायदे नज़र आएँगे। अभी ऐसा लगेगा कि चट्टान की तरह जो है पाकिस्तान खड़ा हुआ है, अल्लाह करेगा ऐसा ही होगा। लेकिन इंटरनल सिचुएशन जो है, इंटरनल पॉलिटिक्स हो, इंटरनल इश्यूज़ हों, फ़ौज हो, फ़ौज इवन, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि फ़ौज होगी तो पाकिस्तान से उनका जो एक तरह से होल्ड है वो हट जाएगा। फ़ौज अपना होल्ड रखेगी पाकिस्तान के क़याम तक, ये याद रखिएगा। क्योंकि बाय बर्थ मार्स की जो प्लेसमेंट है वो ऐसी ही नज़र आती है कि फ़ौज का जो है हमेशा अपर हैंड रहेगा। वो अलग बात है, कभी-कभी वो इनविज़िबल हो जाएगी। इनविज़िबल से मुराद ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आप जी, लेकिन फ़ौज पाकिस्तान के साथ-साथ रहेगी। आने वाले दिनों में अगर हम बात करें फ़रवरी, मार्च, इसमें जो है फ़ौज बहुत ज़्यादा वापस से एक्टिव होने वाली है, मैं आपको अभी से बता दूँ। वजह ये है कि भारत फिर कोई नई शरारत करने वाला है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन भारत की शरारत बहुत ज़्यादा करीब होती हुई नज़र आ रही है। अ, मेबी पॉसिबल फ़रवरी इक्लिप्स के करीब, क्योंकि उस टाइम पे जो होता है इवेंट ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ ममालिक के बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सब के जो हालात हैं, उसमें या तो एकदम से अच्छाई आती है, बुराई आती है, कुछ ना कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, तो वो चीज़ें एकदम से अनफ़ोल्ड होना शुरू हो जाएँगी। और उसी टाइम पे अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी मुझे एक तरह से डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। उसका रेफ़रेंस 8 फरवरी है, मुझे नहीं पता 8 फरवरी को अभी डेट रही है, आगे हुई है, पीछे हुई है, बट इट्स वेरी क्लियर कि मामलात जो हैं 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान के पॉलिटिकल बहुत डिस्टर्ब हो। ओके, मलिक साहब, अभी आपने 8 फरवरी का ज़िक्र किया और 8 फरवरी का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि इस दिन मुस्लिम लीग नून एक अहम तरमीम लेकर आ रही है 18वीं तरमीम के हवाले से, उसमें कोई अमेंडमेंट के हवाले से या फिर उसमें जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं 18वीं तरमीम के हवाले से, वो उन्होंने उसका अज़हार कर रहे हैं और अगर इसके ऊपर बात भी की जाती है, तो उसका मतलब ये है कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं या उनका गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं। सर, वो ये बताइएगा 18वीं तरमीम में तब्दीली क्या हो सकेगी या होगी? ये अगर होगा, वैसे लग बड़ा मुश्किल रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। वजह मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली ये चीज़ें तब होती हैं जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है। सैटर्न अभी डायरेक्ट हुआ है, ये अभी नहीं हो सकता। अगर ये होगा बड़ा खींचतान के आगे जाके होगा, अभी नहीं होगा, अभी मुझे नहीं लग रहा।
ابھی پاسبلٹیز نہیں نظر آ رہی. آپ کے گراؤنڈ ریالٹی میں پیپلز پارٹی اگینسٹ میں میرے پاس ستاروں کے حساب سے سچویشن ایسی نہیں بڑھ رہے. لیکن اگر یہ ہوئے گی تو اور یا نہیں ہوگی, ایک بات طے ہے کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ میں بہت جلدی پھوٹ پڑنے والے ہیں. تو جی بالکل بہت زیادہ پھوٹ پڑے گی اور معاملات بہت حد سے زیادہ باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ حکومت کے پاس ٹائم ابھی کچھ کم ہی رہتا ہے. میرے حساب سے یہ کوئی ٹائم اگر ہم جنوری میں ہیں تو 5-6 مہینے ہیں, زیادہ نہیں ہے. اگر 5-6 مہینے ہیں تو آپ ایک دماغ سے بھی تھوڑا سا حساب کتاب لگائیں تو ایسا تو کچھ ہونا ہے کہ حکومت کمزور پڑے گی. اور حکومت کا جو ایک سیدھا ہاتھ ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. اگر آپ سمجھیں, جہاں تک میرے نالج میں ہے کہ یہ بہت ساری مطلب پارٹیز کو ملا کے یہ حکومت تشکیل ہوئی ہے. تو اگر پیپلز پارٹی ہلتی ہے تو یہ حکومت کے جو پیر ہیں لڑکھڑانے شروع ہو جائیں گے. معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بار بار بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سال حکومت نکال دے گی, میری نظر میں بڑا مشکل ہے. ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں غلط بھی ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن جتنی کنڈیشنز مجھے نظر آ رہی ہیں, اگست سپٹمبر بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے اس سے آگے چھلانگ لگانا. تو اگست سپٹمبر ایک ڈیڈ لائن ہے. اور اگر ہم اس کے علاوہ دوسرے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ حکومت کے ہاتھ میں فائنینشیل ایشوز بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر وفاق یہ اختیارات کو ڈیوائیڈ کرتی ہے یا جو بھی کرتی ہے چینتی ہے تو وفاق بہت مضبوط ہو جائے گی. لیکن مجھے نہیں لگا, مجھے تو یہ الٹی ہی پکچر دکھ رہی ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ یہ تبھی کوئی نہ کوئی سٹیپ لیتے ہیں. آپ ایک چیز نوٹس کریے گا, جیسے ہی یہ لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ آنے والے حالات میں یہ گڑبڑ ہونے والی ہے. آپ دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم, 26ویں آئینی ترمیم, یہ 26 سے تو میں آپ کے ساتھ ویلاگ کر رہا ہوں. جیسے ہی ان کو کوئی کھٹکھٹاہٹ محسوس ہوتی ہے کہ یہ ابھی تلوار لٹک رہی ہے تو یہ اس کے لیے کوئی سبسٹیٹیوٹ پلان نکالتے ہیں امینڈمنٹ کے نام سے. بٹ اینی ویز وہی والی بات ہے کہ جتنی مرضی امینڈمنٹ کر لیں, ستاروں کی امینڈمنٹ نہیں ہوتی ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں. اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو ایسے تو مجھے نظر نہیں آ رہا. امینڈمنٹ آپ ایک کے بعد کیا 30ویں بھی لے ہیں, حالات وہی رہے. ایک پلانٹ بہت ساری چیزیں بتا رہا ہوتا. جیسے وینس دیکھ لیں, وینس جو ہے مریم نواز کے چارٹ میں بہت زیادہ پرومیننٹ ہے. تو وینس سے ریلیٹڈ ہیلتھ ایشوز میں بہت ساری آتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے آپ کو نارملی جو لوگوں کو ہوتا ہے ڈائبٹکس ہوتا ہے وینس سے. لیکن وینس سے کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ بہت کم ہوتا ہے لیکن کینسر ہو جاتا ہے, کینسر بھی ہوتا ہے. کینسر نارملی جوپیٹر راہو ٹرائن میں ہو تب ہو جاتا ہے. جوپیٹر راہو کے آپس میں اسپیکٹ ہو تو کینسر ہوتا ہے. تو اب وہی والی بات ہے کہ ان کی ہیلتھ سچویشن جانے بغیر میں کیسے پن پوائنٹ بول دوں یہ مسئلہ ہے. ہوتا ہے لیکن میں اتنی بڑا دعویٰ تب کرتا ہوں جب میں بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہوں ٹائم کے اوپر. اگر ٹائم تھوڑا آگے پیچھے ہوگا تو میں اتنا بڑا فالتو میں ایسی بات کر دوں جس کے اوپر میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں, میں کبھی بھی نہیں کروں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے, دیکھیں مریم نواز کا ٹائم آلریڈی اوور ہو چکا ہوا ہے. اب وہ ان کی مرضی ہے, جتنا مرضی کا سیٹ ہے. اب وہی والی بات ہے, وہ سیٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن قدرت نے وہ ٹائم مطلب ختم کر دیا تو وہ چیز کو انجوائے نہیں کر پائیں گے. کافی لوگوں کو, میں اس کی بات نہیں کر رہا, کافی لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کے نصیب میں نہیں ہوتا تو وہ خرچتے ہی نہیں, کنجوس ہوتے ہیں, اپنی ذات پہ 1 روپیہ بھی نہیں لگائیں گے. یہ ہوتا نصیب, پیسہ ہے اپنی ذات پہ کچھ بھی نہیں لگانا, یہ نصیب ہے. تو اسی طرح سے جب کسی چیز کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے وہ چیز آپ کو ملتی ہے, اگر نہیں ہوتا تو وہ نہیں ملتی. اوکے ملک صاحب ہم نے گزشتہ پروگرام میں کچھ کوشچنز ایڈ کیے تھے اور جو اپنے ناظرین کے کوشچنز ہیں ان کے جوابات بھی آپ سے لیتے ہیں. تو آج جو کچھ اور سوالات ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں گا. سب سے پہلے رانا قاسم ہیں, انہوں نے بیسیکلی یہ کمنٹ کیا, سوال نہیں پوچھا, انہوں نے کہا ہے کہ زبردست انفارمیشن آپ نے ستاروں کی چال کے بارے میں جو منطقی گفتگو کی اس نے میرے ذہن کے کئی الجھنیں دور کر دی ہیں. بہت شکریہ رانا قاسم. اس کے علاوہ انیلا بٹ ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے میری تاریخ پیدائش 14 فروری 1995 ہے, میری منگنی بار بار ٹوٹ جاتی ہے, کیا ستاروں کی گردش کا اس میں کوئی عمل دخل ہے؟ بالکل انیلا بٹ صاحبہ,
اس میں عمل دخل ہوتا ہے ملک محبوب صاحب سے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب لیں گے۔ نادیہ علی ہیں، انہوں نے کہا ہے سر 22 اکتوبر 2003 کی پیدائش ہے میری، تعلیم مکمل کر لی ہے لیکن کیریئر کے حوالے سے بہت کنفیوز ہوں، کون سا شعبہ میرے لیے بہترین رہے گا؟ انشاءاللہ نادیہ آپ کا جو جواب ہے آپ کے سوال کا جواب وہ نیکسٹ پروگرام میں دیں گے۔ ارسلان احمد ہیں، انہوں نے کہا ہے ملک صاحب میری تاریخ پیدائش 3 دسمبر 1988 کی ہے، قرض کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے، کیا آنے والے چند ماہ میں حالات بہتر ہونے کی امید ہے؟ انشاءاللہ ارسلان آپ کے لیے دعا گو ہیں، ہمارے ناظرین بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کے حالات بہتر ہوں گے، اور آپ کے سوال کا جو جواب ہے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں وہ دینے کی پوری کوشش کریں گے، یا آپ کا ذائچہ انشاءاللہ بنوا لیں گے۔ شادیہ پروین ہیں، انہوں نے کہا ہے سر میرے بیٹے کی پیدائش 15 جون 2010 ہے، اسے پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں ہے، کیا اس کا ذائچہ دیکھ کر کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں؟ جی شادیہ، انشاءاللہ بچوں کی اکثر ویسے دلچسپی پڑھائی میں نہیں ہوتی، تو پھر بھی آپ کے بچے کا ذائچہ ضرور بنا دیں گے۔ آپ نے طریقہ پیدائش بتا دی ہے، ویسے اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کو معلوم ہو تو بتا دیا کریں اپنا ٹائم آف برتھ، کہ آپ کا ٹائم آف برتھ کیا ہے، کیونکہ اس سے بہت ہیلپ ہوتی ہے، ذائچہ ایکوریٹ بنانے میں بہت ہیلپ ہوتی ہے۔ حماس شیخ ہیں، انہوں نے کہا ہے سر میں نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، میری ڈیٹ آف برتھ 5 نومبر 1985 ہے، کیا یہ سال میرے لیے مالی لحاظ سے بہتر رہے گا؟ انشاءاللہ حماس شیخ آپ کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، اور ناظرین سے بھی ریکویسٹ کریں گے حماس شیخ کے لیے دعا گو رہیں، دعا کریں کہ ان کا کاروبار ترقی کرے۔ اپنے ناظرین سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جب اپنی ڈیٹ آف برتھ بتاتے ہیں تو ساتھ اپنا جو ٹائم آف برتھ ہے وہ بھی شیئر کیا کریں اگر آپ کو معلوم ہے، اور ایکوریٹ معلوم ہے تو تبھی بتائیں، اگر غلط معلوم ہے تو وہ پھر بہتر نہیں ہوتا، اس سے ذائچے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہت شکریہ ناظرین، آپ اپنے کمنٹس کرتے رہیں، اپنے سوالات پوچھتے رہیں، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں، آپ کا فیڈ بیک ہمیں اپنا پروگرام بہتر بنانے کا ایک موقع، ایک اپرچونٹی فراہم کرتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ملک محبوب صاحب کو اجازت دیجیے۔